کہ محنت سے پیسہ کما کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرنے والا غیر مسلم اس مسلمان اور مفتی سے بہت بہتر ہے جس نے دین ہی کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ اور پھر ایسے مسلمان اور مفتیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایسے تمام افراد جہنم کے لیے تیار رہیں۔ اچھا، جن صاحب نے بھیجا تھا ان کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن جیسے کہ میں اکثر دائرہ ادب میں رہ کر لیکن صرف تنبیہ کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے بعض افراد کے لیے کہتا ہوں، کیونکہ باہر کے تمام افراد ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے دین پہ چلنے والے صاحب تقویٰ ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو وہاں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم 7ویں آسمان پر پہنچ چکے ہیں اور اب ہم دنیا کے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق فیصلے کرنے کے مجاز ہو چکے ہیں۔ وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے غیر مسلم کے جو رزق کما رہا بھی بچوں کے لیے اس کو مسلمانوں اور مفتیان کرام سے افضل قرار دے دیا۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ان اوصاف کی وجہ سے کوئی بھی مسلمانوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کافر جو تھے وہ جو زمانہ جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کعبۃ اللہ اور مسجد کی صفائی کرتے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ نے ان کی کیسی کیسی مذمتیں فرمائی ہیں، کیونکہ کفر ایک ایسی گندگی ہے جو انسان کی تمام اچھائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اچھائیوں کی وجہ سے اس کو ایمان دے دے، اگر نہیں مل گیا بہت اچھی بات، نہیں ملا اور اسی حالت میں مر گیا تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں ضرور ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ باقی مسلمان یا مفتیان کرام، علماء کرام اگر بعض چیزوں کے اندر جس کو آپ دین سے متعلق کہتے ہیں خدمت سر انجام دے کر اس کی سیلری لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو بیچ رہے ہیں یا اس کی وجہ سے ان کو ثواب ہی نہیں ملے گا یا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے۔ جب آپ ہجرت فرما کر آ گئے تھے تو پھر جو کفار سے اگر لڑے بغیر کوئی مال ان کا حاصل ہو جاتا، جیسے مسلمان گئے اور ڈر کے بھاگ گئے، اس کو مال فے کہتے ہیں، یہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ اور اگر جنگ ہو جاتی اور پھر جو مال آتا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں سے 5واں حصہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا اور اسی سے آپ کا اور آپ کے تمام گھر والوں کا گزارا تھا۔ تو کیا یہ جو شخص ہے جو فتویٰ دے رہا ہے جو اہل بھی نہیں ہے، کیا یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کار نبوت کے بدلے میں معاذ اللہ یہ لے لیا تو اس وجہ سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ یہ مقرر کرنے والی ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو بازار میں نظر آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر یہاں نہیں ہوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ آپ نے عرض کی اگر آپ یہاں ہوں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ لہٰذا ایک روایت کے مطابق پھر صحابہ کرام نے متفق علیہ یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ آپ تمام خلافت کے کام بالکل بے فکر ہو کر اور یکسوئی کے ساتھ کر سکیں، اور آپ کو ماہانہ وہ ملتا تھا۔ اب اس سے پوچھیں کہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا یہ فتویٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہوگا؟ میں اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ٹائم کم ہے، لہذا ایسے شخص کا یہ کہنا کہ یہ جو ذریعہ معاش جیسے امام صاحب ہیں، اگر امام صاحب بازار میں جا کر کاروبار کریں گے اور وہ تو کوئی نمازیں کون آپ پڑھائیں گے؟ آ کر نمازیں آپ ہیں نہیں، اور امام کو آپ نے کہہ کے ہٹا دیا، اب کون نماز پڑھائے گا؟ عید بھی گئی، جمعے میں پرابلم، پھر عام نمازوں کے اندر یہ اصل میں اس طرح بیٹھ کے باتیں کرنے والا جو ہوتا ہے وہ شاید کسی محفل کے اندر اپنے ہم خیال لوگوں میں تو تھوڑی اپنی ہائپ بنا لے گا اور لوگ واہ واہ کر دیں گے، لیکن میدان معاشر میں ذلت و رسوائی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ جرأت حد کفر تک پہنچ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جہاں فقہاء نے اجازت مرحمت فرمائی وہاں پر انسان دینی کام کی نیت سے نہیں، اپنے وقت دینے کی نیت سے بالکل پیسہ لے سکتا ہے، جیسے علماء جو واعظ کرتے ہیں، اصلاحی بیانات کرتے ہیں، وہ اس طرح امام ہے، مؤذن ہے، بچوں کو قرآن پڑھانے والے، اسی طرح دارالعلوموں کے اندر دین پڑھانے والے علماء، ان سب کے لیے یہ شرعاً جائز ہے، اور ان کا یہ جو کہنا ہے بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ قربانی کے گوشت سے امام حسین کی نیاز اور اپنے ابا کی برسی کا کھانا بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں، جب آپ قربانی کرتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے منت مانی تھی پھر تو صدقہ کرنا ہوگا، ویسے جو عام قربانی ہوتی ہے آپ کی اس میں مستحب ہے کہ 3 حصے کر لیں،
ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، ایک اپنا، اور اگر نہ کریں سارے رکھ لیں تو بہرحال آپ اس گوشت کے خود مالک ہیں، اور جب آپ مالک ہیں تو اس سے آپ نیاز بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بزرگ کی ہو، بشمول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور والد صاحب کی برسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کہ دلائل الخیرات جو درود پاک کا ایک مجموعہ بنایا گیا ہے، دلائل الخیرات میں پہلے اسماء الہیہ ہیں، پھر درود ہیں 200 بار، میں پورا ان کا میسج پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد روزانہ کا حزب پڑھنے کا ایک طریقہ درج ہے، یعنی ایک مجموعہ مختصر سا۔ اگر کوئی شخص پہلے دن مثلاً پیر کو یہ سب ہی پڑھ لے تو اگلے دن کیا صرف اس دن کا حزب پڑھ لینا کافی ہوگا؟ یہ اس کے لیے اسماء الہیہ اور درود پڑھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، ہماری بہن کو پہلے تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو بعد میں ایجاد ہوئیں اور شریعت نے ان کے پڑھنے میں یا دیگر معاملات میں کوئی پابندی نہیں رکھی، تو آپ اس کو بالکل بغیر کسی پابندی کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور آپ کو اگر اچھی نیت ہے تو انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو لہذا اس کا جواب تو ہو گیا آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے شوق اور دلچسپی سے آپ نے دلائل الخیرات شریف کے بارے میں کویسچن کیا، میں اس کتاب سے میں بھی عقیدت رکھتا ہوں اور کوئی اس کے خلاف نہیں ہوں، نہ اس کے مضامین کے خلاف ہوں۔ اس سے بعض لوگ کہتے ہیں جی بدعت ایجاد ہو گئی، نہیں، یہ اگر ہے بھی ایک نئی چیز اس طرح ترتیب دینا تو بدعت حسنہ میں داخل ہوگی اور اس پر ثواب کا ترتب ہی ہوتا ہے۔ لیکن میری ادنیٰ سی گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتاب زیادہ بابرکت ہوگی یا قرآن پاک؟ یہ کتاب زیادہ برکت ہے یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، کیونکہ یہ دونوں وحی ہیں۔ قرآن جو ہے اس میں معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، وہ تو ہے اللہ کا کلام، اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے مخصوص کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کوئی لفظ ہٹا کر اپنا لفظ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مشکل لکھا ہے تو مشکل ہی ہے، پریشانی نہیں لفظ ڈال سکتے، یہ اسے کہتے ہیں قرآن۔ اور حدیث جو ہوتی ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے، معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ کے انتخاب کا سرکار کو اختیار ہوتا ہے، تو سرکار اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب پتہ چلا دونوں وحی ہیں، فرق بس یہ ہوتا ہے اس کو وحی جلی کہتے ہیں، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں، اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن، دوسرا میری سنت، یہ حدیث۔ وہ ہم نہیں پڑھتے، ہم نے پورا قرآن کبھی ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھا، اسی گہری دلچسپی اور برکت کے حصول کے لیے کبھی استغراق کے عالم میں ہم ڈیلی قرآن نہیں پڑھتے، اس کی برکات حاصل نہیں کرتے۔ حدیثیں تو ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں احادیث کی کتابیں، ان کے ترجمہ اور شرح، اس سے بالکل ہمارے گھر خالی ہیں اور یہ کتابیں نظر نہیں آتی۔ ان کے اندر ہم برکات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ لیکن کیا ترجیحات کوئی بھی نہیں ہے؟ ہم نے اس کو ترجیح دے دی، قرآن بند پڑا ہوا ہے، دلائل الخیرات ڈیلی پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کون سی ایسی برکت ہے جو اس میں نہیں ہے اور آپ کو یہاں نظر آئی؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمارے اکابرین نے اگر اس قسم کی چیزوں کو آگے لائے، وہ ان لوگوں کے لیے تھی، ان کے زمانے میں چلے جائیں جو پہلے سے ہی گھر سے قرآن حدیث کا علم سیکھتے تھے، فقہ کا علم سیکھتے تھے، پھر مساجد میں گئے، وہاں یہ تمام چیزیں سکھا دیں، فرض علوم بھی آ گئے، بیسکس بھی آ گئیں، قرآن سے رغبت بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اب ٹائم ہے چلو یہ کر لو۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں، ان میں لگ گئے۔ تو بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص تو ہے جس کی صحت زبردست قسم کی ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، ٹیسٹ کروائے، تمام ٹیسٹ پاس ہو گئے، ہم نے کہا چلو یار یہ بادام پستے کھا لو، دماغ تمہارا اور اچھا ہو جائے گا، یہ کر لو تو ایکسرسائز کر لو اور اچھا فٹ ہو جاؤ گے، ایک یہ ہے۔ اور ایک ہے کہ کینسر کا مریض ہے، 50 امراض ہیں، نہ ہم اس کے مرض دور کرتے ہیں، نہ اس کی دوا استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈائی پی لیں، ہم نے بادام پستہ خود رگڑ دیا، اس میں دودھ بھی ڈال دیا، اس سے آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ اس کو اس کے بجائے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ان کے لیے صحیح ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں سمجھ لیں جو پہلے زمانے کے ہیں، اور یہ ہے آج کے زمانے کا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے، لہٰذا تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، وہ دلائل الخیرات کا اگلا کویسچن ان کا تھا کہ بعض لوگ اسے پڑھنے کے لیے اجازت ضروری قرار دیتے ہیں، اس کی شرعی وجہ کیا ہے؟ کیا بلا اجازت پڑھنا جائز نہیں ہے؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، یہ جب شریعت نے خود کہا ہی نہیں کہ پڑھو یا نہ پڑھو، تو کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا کہ ہم اجازت نہ دیں تو نہ پڑھو؟ اور اس میں تو درود پاک ہیں، درود پاک پڑھنے کی کس سے اجازت درکار ہے؟ بالکل آپ پڑھ لیں۔
اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اکابر سے پہلے اجازت لو ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس پہ شرعی دلیل دے دیں، قرآن یا حدیث سے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ کریں کہ آپ قرآن و حدیث کی ہی مثل ایسے احکام اپنے پاس سے بنا لیں کہ اگر اس کا عمل نہیں کیا تو گویا کہ قرآن و حدیث کا ہی انکار لازم آ جائے۔ کوئی اگرچہ کہتا نہیں ہے ایسا، لیکن اس کو اتنا سخت کر دینا، اتنا مضبوط کر دینا، اتنی اہمیت دینا کہ جیسے بالکل اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ خواہ دین کے اندر ایک اضافے والی صورت ہے۔ دارالخیرات آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھیں، جس طرح ترتیب سے فرمایا گیا اس طرح بھی نہ پڑھیں، بالکل آپ ایک صفحہ ایک دن پڑھ لیں، دوسرا صفحہ دوسرے دن پڑھ لیں، حزب جو مقرر کیا گیا اس طرح بھی نہ پڑھیں، بالکل آپ کو ٹوٹل انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان برکات کو روکنے والا نہیں ہو سکتا کہ روک دے کہ اللہ برکت دے رہا ہے اور اس نے روک دیا کہ چونکہ ترتیب سے نہیں پڑھا اس لیے برکت نہیں ہوگی۔ اس قسم کی چیزوں پہ توجہ نہ کریں، آپ پڑھیں، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔